اهدنا الصراط المستقيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، سوال و جواب کی محفل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج کی محفل میں ایک ایسا سوال لیں گے جو کہ ہمارے یوٹیوب چینل کے کمنٹ باکس میں ہمارے ایک بھائی نے پوچھا ہے، عارف نے۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ مدینہ جاتے ہیں اپنے ملک سے، تو یہاں پر رہنے والے لوگ انہیں یہ کہتے ہیں کہ میرا سلام نبی تک پہنچا دینا۔ بعض لوگوں کو تو یہاں تک دیکھا گیا کہ وہ بالکل ایک ڈائری میں پورے نام لکھتے ہیں کہ کس نے سلام بھیجا ہے پیارے نبی کو، اور وہاں جا کر سلام پیش کرتے ہیں۔ تو یہ کہاں تک درست ہے، اس بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، سوال ابھی آپ نے سنا۔ جہاں تک سلام پہنچانے کی بات ہے، یعنی ایک کا سلام دوسرے تک پہنچانے کی بات ہے، یہ عین مشروع ہے، ثابت ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثابت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، هذه خدیجہ قد اتتک معها اناء فیہ ادام او طعام او شراب فَإِذَا هِيَ قَدْ أَتَتْكَ فَقْرَ عَلَيْهِ السَّلَامِ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ ابھی آپ کے پاس آ رہی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، اور برتن میں یا تو کھانے کی چیز ہے یا پینے کی چیز ہے، بہرحال کوئی چیز ہے۔ جب وہ آپ کے پاس وہ برتن لے کر آئے تو آپ خدیجہ کو ان کے رب کا اور میرا سلام پہنچاؤ۔ جی، تو گویا ایک دوسرے کا سلام پہنچانا یہ ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنا سلام پہنچایا ہو، جبرائیل نے اپنا سلام پہنچایا ہو، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ چیز ثابت ہے، تو یہ بات مسلم ہے کہ سلام پہنچانا جائز ہے۔ لیکن اس کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے بندے کا۔ اچھا، سامنے والا بندہ زندہ ہو تو آپ یہ جو ہے درمیان میں واسطے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ صحیح حدیث ہے، فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو زندگی ہے یہ حیات برزخی ہے، قبر کی زندگی ہے۔ اس کو کسی صورت میں بھی دنیاوی زندگی قرار نہیں دیا جا سکتا، ورنہ یہ صحابہ کے لیے یا ہمارے لیے یا ساری امت مسلمہ کے لیے کتنی بڑی عیب کی بات ہے کہ ان کا نبی ہم جیسی زندگی جی رہا ہے اور اس کو ہم نے قبر کے اندر چھوڑ دیا ہے۔ جی جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کہی گئی ہو یا شہداء کے بارے میں بات کہی گئی ہے، وہ ایک الگ زندگی ہے۔ میں اور آپ اس کا ادراک نہیں کر سکتے، میں اور آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے، اور نہ مجھے اور آپ کو اس کی ٹوہ میں جانا ہے اور اس کی تفصیلات جاننے کی کوشش کرنا ہے۔ میرے اور آپ کا کام صرف یہ ہے کہ ہم مان لیں کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، اس کا کیا کچھ تصور ہم نہیں کر سکتے اور ہمیں اس بارے میں خاموش رکھا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچانے کا کام جو ہے یہ ثابت نہیں ہے، یعنی آپ جیتے جی آپ پہنچا سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب وہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ جو بندہ خود جا رہا ہے وہ اپنا سلام پہنچائے، جیسے کہ بھی آپ نے کہا کہ لوگ ڈائریاں لے کر جاتے ہیں کہ فلاں نے سلام کہا فلاں۔ ارے بھائی، اس سے اچھی کوئک سروس موجود ہے۔ جی ہاں، یعنی مان لیجئے اگر آج آپ کو پتہ نہیں ہمارا کہنا کتنا صحیح ہے، ایک جنرل پوسٹ آفس میں آپ ایک پوسٹ
کارڈ ڈال دیں یا جو بھی سسٹم ہے، آج کل تو پوسٹ ویسے ہی ختم پر ہے، لیکن مان لیجئے وہی پرانے سسٹم کے تحت آپ نے باکس میں ڈال دیا، پتہ نہیں جائے گا یا نہیں جائے گا، جائے گا بھی تو کب جائے گا، کس حال میں جائے گا۔ ارے بھی اس سے زیادہ سپر فاسٹ اور حد درجہ کوئک سروسز موجود ہے جو آپ کو منٹوں گھنٹوں میں کوئی بھی چیز کہیں دنیا کے کسی بھی کونے تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو حدیثیں سنیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کس قدر صحیح احادیث کی موجودگی کے باوجود ایسی چیزوں کی طرف جا رہے ہیں جو ہماری من گھڑت ہیں اور اس میں کوئی دمخم نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا، اے لوگوں میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا یا سجدہ گاہ نہ بنانا یا پوجا پاٹ کی جگہ نہ بنانا۔ وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، اور نہ تم اپنے گھروں کو قبرستان بنانا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیثما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی، اے لوگو تم دنیا کے جس خطے میں، جس کونے میں، جس کارنر میں بھی رہو، مجھ پر سلام پڑھو، مجھ پر درود جو بھیجنے کی بات کہی گئی ہے، صلاۃ اور سلام، تو وہ مجھ پر آپ بھیجو، مجھ تک وہ پہنچا دیا جائے گا۔ جی ہاں، یعنی آپ اس بندے کو بھیج رہے ہو، اس بندے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس حوالے سے اس کی صراحت ایک دوسری حدیث میں، جس کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر الصلاۃ علیہ، مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو، فإن اللہ وکل لی عند قبری، اللہ تعالیٰ نے میرے قبر کے پاس فرشتے کو طے کر رکھا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ فإذا صلی علی رجل من امتی، میری امت میں سے جو آدمی بھی مجھ پر درود و سلام بھیجے گا، تو فرمایا قال لی ذلک الملک، تو وہ فرشتہ کہتا ہے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان فلان ابن فلان صلی علیک الساعہ، کہ فلاں ابن فلاں نے اس وقت تم پر درود پڑھائے یا سلام بھیجا ہے۔ ایک اور تیسری روایت جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ تعالیٰ نے زمین میں کچھ فرشتوں کو گشت کرنے کے لیے چھوڑا ہے، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ وہ دنیا میں چلتے پھرتے رہیں، دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، کہ کیا کس بات کا؟ کہ یبلغنی من امتی السلام، جن کا کام کیا ہے کہ میری امت کا جو فرد بھی مجھ پر سلام بھیجے گا، مجھ پر سلام پڑھے گا یا درود پڑھے گا، وہ فرشتہ اس سلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے گا۔ یہ تینوں روایتیں آپ کو صحیح احادیث، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا۔ شیخ البانی کی بات آئی تو یوٹیوب پر ایک ویڈیو خود شیخ البانی کا موجود ہے، تو میں اس واقعے کو بیان بھی کرتا ہوں اور ہم انشاءاللہ اگر یاد رہے تو اس کو اپلوڈ بھی کر دیں گے۔ شیخ البانی کہتے ہیں کہ میں جب پہلا حج کرنے کے لیے گیا، ابتدائی دنوں میں 60 61 62 کی بات ہوگی، کیونکہ شیخ البانی ان دنوں پہ جب آئے تھے جامعہ اسلامیہ کے لیے، یا اس سے پہلے کی بھی بات ہو سکتی ہے۔ تو شیخ البانی کہتے ہیں کہ میں حج کر کر واپس جا رہا تھا، تو چیک پوائنٹ پر اس زمانے میں کبھی کبھار تفتیش ہوا کرتی تھی ہر کسی کی، اور شیخ کو ہر کوئی جانتا ہو یہ ضروری بھی نہیں، اس زمانے میں نہ ویڈیوز کا سسٹم تھا، نہ تصاویر کے عام ہونے کی بات تھی۔ تو اتفاق سے شیخ جو ہے چیک پوائنٹ پر پہنچے تو وہاں پر کسی نے شیخ کو پہچان لیا، یا ہو سکتا ہے شیخ کا پاسپورٹ یا ان کا آئیڈینٹی کارڈ جو بھی رہا ہوگا، دیکھ کر ناصر محمد ناصر الدین الالبانی تو نام دے، وہ بندہ چونک گیا، بولے شیخ آپ؟ بولے ہاں بتاؤ۔ تو کہا شیخ میرا ایک کام کریں گے کیا؟ شیخ نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ کیا کام ہے؟ کہا آپ مدینہ جا رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا کر میرا سلام پہنچائے۔ تو شیخ نے کہا کہ دیکھو ایک تو میں وہاں تک اب پہنچوں گا نہیں پہنچوں گا پتہ نہیں، انسان ہے، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں،
اچھا دوسرے ایک اینگل یہ بھی ہے کہ میں بھول جاؤں، اب یہاں سے سفر کر کر جاؤں گا وہاں تک، پھر اپنے کاموں میں لگ جاؤں گا، بھول جاؤں گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں جو اس سے زیادہ فاسٹ انداز میں، اس سے زیادہ سیف انداز میں اور 100% یقین کے ساتھ آپ کا سلام پہنچا سکتا ہے؟ تو شیخ نے کہا شیخ کیوں نہیں، بتائیے نا کیا بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شیخ البانی نے سنائی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے فرشتے رکھے ہیں تمہارے اس کام کے لیے، جی تو وہ کوئک سروس پہنچاتے ہیں، آپ نے ادھر، اور فرشتہ کہتا ہے کہ اس وقت میں پہنچایا ہے، مطلب وہ وقت کا بھی تعین کرتا ہے، بتاتا ہے کہ ایسا نہیں کہ کل بولا تھا میں اب لا کر دے رہا ہوں، یا جو میرا جمعہ کو نہیں، الساعہ، اسی وقت اس نے پہنچایا، آپ پر درود پڑھا تھا، ہم آپ تک یہ پہنچا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ تو اس سے پہلے حج کی ویڈیوز میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے حاجیوں کی تمام تر دلچسپی غیر ضروری چیزوں میں ہوتی ہے، ان میں سے یہ بھی ایک ہے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے کی، سلام بھیجنے کی فضیلت بیان کی، اس کا طریقہ کار بتایا، جب چاہیں جہاں پر بھی ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سواری پر رہتے ہوئے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، فرشتے یہ کام آپ کا۔ اچھا ایک کمال اور بھی ہے کہ فرشتہ جو سلام بھیج رہا ہے صرف آپ کا نام نہیں لے رہا ہے، آپ کے والد کا بھی نام لے رہا ہے، یعنی باپ کے بیٹے کے ساتھ ساتھ بیٹے کے باپ کا نام بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اب مان لیجئے آپ نے مجھے اگر کہا تو میں کیا کہوں گا؟ شیخ ابراہیم نے سلام کہا، مطلب آپ اکیلے آ رہے ہیں، فرشتہ تو وہاں پر ایک نشد دو شد دو آپ کو بھی، آپ کا بھی ذکر کر رہا ہے، آپ کے والد کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ سعادت ہے، اور یہ کرنا اور کہنا یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں اس کی بنیاد پر پڑھتے ہی رہنا چاہیے، لیکن اس سے پہلا کام یہ کہ وہ غلط چیز کو چھوڑ دیا جائے، جی ہاں، اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس پر یقین کر کر اسی کو ہم اپنی زندگی میں لائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بہترین تعلیمات پر ہم عمل کریں، اس طرح کے من گھڑت اور اپنی انداز کی بنائی ہوئی چیزوں کو رواج دینے سے بچیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صغیر احمد عمری حفظہ اللہ ووفقہ لکل خیر، کہ آپ کا جو چینل ہے صراط مستقیم، میں ذاتی طور پر آپ کے ویڈیوز جب سے آ رہا میں دیکھتا ہوں آپ کے ویڈیوز، الحمدللہ ہمارے کچھ شاگرد، کبھی شیخ عارف کبھی شیخ ابراہیم، بیٹھ کر آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ بہت بہتر انداز میں ان کے جوابات دیتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں، اور اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، پھیلائیں۔